الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے سی او گیپکو جناب جامع ایوب صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ آج چیمبر آف کامرس میں تشریف لائے۔ ان سے پہلے بھی ہماری ایک میٹنگ آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے ہوئی، ماشاءاللہ بڑی اچھی میٹنگ، بڑے پازیٹیو مائنڈ انسان ہیں، انسان آسانیاں بانٹنے والے انسان ہیں۔ جب بھی گیپکو سے ریلیٹڈ کبھی بھی میں نے کال کی ہے اور ہمیشہ رانا جنگی صاحب سے میرا رابطہ ہوتا ہے، ہمیشہ پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ اگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی واپس کال آئی ہے، جو بھی کام بولا ہے انہوں نے پوری تنظیم سے کیا۔ یہی کام ہے جو انسان، کیونکہ ان کی سروسز کی جاب ہے، تو جو خدمت کر کے انسان اپنی جاب کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنی آخرت کی بہتری کرتا ہے، یہی اصل کمائی ہے۔ اور آج یہاں پہ انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی۔ اس میٹنگ میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی بزنس فیسیلیٹیشن کاؤنٹر ریگارڈنگ گیپکو کے حوالے سے، تو انہوں نے اسی ٹائم اس کا آرڈر کیا۔ تو آج ماشاءاللہ ہم اس کی اوپننگ کرنے بھی جا رہے ہیں۔ بڑی آسانی پیدا ہوگی ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے۔ بہت سے مسائل دفاتر میں جا کے حل کرنے پڑتے تھے، ابھی وہ چیمبر میں آ کے اپنے مسائل جو ہے وہ یہاں پہ بتائیں گے اور انشاءاللہ ان کو حل بھی کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم ان کے بے حد مشکور و ممنون ہیں اور یہ اس کے لیے داد کے بھی مستحق ہیں۔ تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا جامع ایوب صاحب سے کہ وہ بھی اپنی گزارشات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس کے لیے جس کے ہے نام سے ابتدا، صلاۃ و سلام اس پر جس کے ہے نام سے انتہا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا رہے ہمیشہ اور خزاں کو وہاں سے گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کی حسن کو تشویش محل وصال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرا ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وفا نہ ہو۔ میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب رانا صدیق صاحب، احمد نوید رانجھا صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ، چودھری یوسف صاحب وائس پریزیڈنٹ، میاں عمر سلیم صاحب اور دیگر تمام عہدیداران کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خلوص سے اور بڑی چاہت سے ادھر آنے کی دعوت دی۔ مجھے آج فخر ہو رہا ہے کہ میں آج گوجرانوالہ کے عظیم صنعت کاروں، کاریگروں اور ہنرمندوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی مصنوعات کے ذریعے وطن عزیز پاکستان کو دنیا بھر میں متعارف کرایا۔ میں اس بات کی داد دیتا ہوں کہ گوجرانوالہ کے صنعت کاروں نے محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ وہ محنت جو قدرت کا پیغام ہے، وہ محنت جو محنت کرنے والوں کے ہاتھوں میں قدرت کا سنہرا جام ہے، وہ محنت جو صفحہ حیات پر جگمگاتا ہوا دعاش نقش دعام ہے،
وہ محنت جو زندگی بھر کی کٹھنائیوں کو قدم تلے رونتے ہوئے آگے بڑھنے کا پیغام ہے، وہ محنت جو توانا اور مضبوط ہاتھوں سے زمانے کو رزق پہنچانے کا اہتمام ہے، وہ محنت جو طائر لاہوتی بن کر پرواز میں کوتاہی بننے والی ناجائز مراد، آرزو اور خواہشوں کو ٹھکرانے کا پیغام عام ہے، وہ محنت جس کی عظمت کو کامل معراج کامل عطا کرنے والے کامل انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم عالم کو حجاز خطہ کی بے گیا سرزمین کو امن اور راحت کے گلستانوں میں بدلتے ہوئے دکھایا، وہ محنت جس کو امی لقب دانائے کل نے یہ کہہ کر محنت کی عظمت کو دوام بخشی کہ محنت کرنے والے کی مزدوری اس کا خون پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، وہ محنت جس کو محبوب خلائق میں جس نے حضرت الحبیب القاسم کو کہہ کر اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا، وہ معلم اعظم جس نے زندگی کے ہر شعبے میں محنت اور جد و جہد کو اپنی زندگی کا شعار بنایا اور اپنی امت کو محنت کرنے کی تاکید فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ کے صنعتکاروں نے اور لوگوں نے اس محنت کی عظمت کو سمجھا اور محنت کر کے گجرانوالہ کو پاکستان کا تیسرا بڑا سندھی شہر بنا دیا، جس کی مجموعی جی ڈی پی میں اس کا شیئر 5% سے زیادہ ہے۔ گیپکو میں انڈسٹری کی بلنگ تقریباً 30% سے زیادہ ہے۔ چند ایک کے علاوہ انڈسٹری کے تمام صارفین اپنے بل ٹائم پہ جمع کراتے ہیں۔ میں اپنے بیسٹ کنزیومرز کو بہترین صارفین کو گیپکو کے بہاف پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گیپکو انڈسٹری کا بہترین ذریعہ چیمبر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمبر کو انڈسٹری کے حوالے سے گیپکو سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ وہ فوری طور پر حل ہوگا، اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا کو اس کو حل کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ میں آپ بھائیوں کا اسپیشل رانا صدیق صاحب کا اور دیگر تمام بھائیوں کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے عزت بخشی۔ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ گیپکو چیمبر تعلقات زندہ باد، پاکستان بائنڈ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ بڑی اچھی اسپیچ شاہ صاحب نے دی ہے۔ اردو لغت کے جو الفاظ بولے ہیں ماشاءاللہ ان کا ادب سے گہرا رشتہ رکھتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ ابھی میں گزارش کروں احمد نبی راجہ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مجھے آپ کی تشریف آپ کا شکریہ کہ آپ سب تشریف آئے، نامی سب تشریف آئے، ان کی ٹیم تشریف آئے۔ یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے دعوت دی نہیں، آپ کی نظر آپ تشریف لائے، آپ نے جو مطالبہ تھا وہ بھی ہمارا پورا کیا۔ بس ہم یہی کہیں گے جیسے آپ نے فرما بھی دیا، مقرر کو آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں، لگتا ہے کہ کبھی آپ کو سننے کے لیے الگ سے کوئی محفل سے کہنا پڑے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں آپ کے،
یادگیر رہنے والے افراد ہیں. تو جو آپ نے سہولت میں بخشی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا یہ بھی کام کر دیں کہ ہمارے آج کل حالات خاص کر انڈسٹریل کے وہ اتنے اچھے نہیں. ان سے تعاون تھوڑا بڑھائیں. تھوڑا تکلیفات ہیں, کئی بار کوئی لیٹ سے معاملے آ رہے ہیں, کچھ قسطوں کے معاملے آ رہے ہیں, اس پہ بھی ذرا غور کریں تو مزید کام کریں. نوازش ہوگی آپ نے ویسے تو پہلے ہی بہت کام کیا لیکن مزید آپ نرم گوشہ رکھیں کیونکہ آج کل حالات کو بہتر نہیں ہے انڈسٹری. شکریہ جناب. تھینک اللہ تعالیٰ نے کو کے حوالے سے جو چیزیں بخشی ہیں میرا مان اور میرا یہ میں اس کا حق ادا کروں گا. میں جیکو کا چوکیدار ہوں اور جیکو ساری ٹیم میرے لیے پرنس زادے کی طرح ہے کیونکہ انہیں کی وجہ سے جیکو قائم ہے. تو میں کوشش تو کرتا ہوں جس طرح آئیے معاشی حالات ملک کے ہیں سارا کچھ ہے تو اس سارے والوں کو دیکھتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں ہمارے آج بیٹھنے سے میں زیادہ خالی پہچانا تھوڑا سا مشکل ہے تو اکوموڈیٹ کیا ہے. تو میں یاد رکھوں کہ ہمارا دوسرا سال ہے. ہماری جو ریکوری 100% سے لیس ہوتی ہے نا آپ انڈسٹری کی وجہ سے ہو گئے. ہمارا جو چارٹ وال ہے نا سال کا پروگرس مطلب 12 مہینے کی ریکوری جو ہے نا 100% ہوتی رہی ہے پہلے سالوں میں, لیکن دوسرا سال ہے وہ 0.8% لیس ہے اور اس کا وہ شارٹ فال جو ہے نا وہ تقریباً 3000 ملین کے قریب ہے. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھائی اگر ہم دیکھیں نا تو وہ انڈسٹری کا وہ شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے کچھ انڈسٹری تو بند ہو گئی اور کس کی وہ جو جس طرح قسطیں جو کرتے ہیں ہمیں بڑی سے ہم پر یہ گزارش ہے ہماری سے یقیناً میرا دل کرتا ہے جو آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے پر بھیجے تو ان کو ہر صورت میں کریں. لیکن ایک جب کمٹمنٹ کر جاتا ہے نا تو اس کو پورا نہیں کرے. ہمیں تو اس بات کا ہے کہ ہم تو اس قوم کے سنت کر رہے ہیں کہ وعدہ خلاف نہیں کرتے. اتنی جب ہم یہ قسمیں اٹھانے اور اس طرح ہفتے کے باوجود ہم وہ جب ان کی بات مان لیتے ہیں نا تو وہ پھر وہ اگلی دفعہ پھر پوری ہوتی ہے اور اس کی گواہی کو پتہ ہے. تو یہ تھوڑا سا مہربانی کرے کمٹمنٹ بندہ زبان کی خاطر کہتے ہیں کہ اپنی گردن کٹا سکتے لیکن جو بھی صورت حال ہے نا ہمارا ذاتی ایشو ہوں یا کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی ایک بندہ کمٹمنٹ کر جائے نا تو اس کو مہربانی کر کے پورا کہیں تو پھر بندہ زیادہ سوچتا بھی نہیں. انشاءاللہ کے اندر کے حوالے سے جتنے ممبران ہیں یا ہم سب ہیں انشاءاللہ کمٹمنٹ پوری کروائیں گے آپ کے ساتھ لا کے. ہمیں وہ پورا کردار ادا کرنا ہے کہ نہ گیپوں کو تکلیفات آئیں نہ ہماری انڈسٹری کو. باقی آپ جو کہتے ہیں آپ ملتے کرتے ہیں یہ انڈسٹری ملتے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حالات بڑے خراب نہیں ہم زیادہ ملتے کرتے ہیں ہم یہ قوم جو ہے نا یہ تو ذاتی سے پڑھ کے آپ یہ قوم کا دیکھو کوئی ذاتی نہیں ہے. بندہ اگر کوئی ذاتی ہونا کرتے گا جو کچھ دے دو یا جان بھی دے دو نہیں. لیکن اگر ایک قوم کا جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں جواب دے ہیں نیپرا میں منسٹری میں بورڈ میں کہاں کہاں جواب دینا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب ہم کو 5,000 کنیکشن کار رہتے ہیں کہ 1 مہینے 2 مہینے کو آرڈر نہ ہو. لیکن اگر یونیورسٹی والا نا ہر دفعہ یہ قسطیں کرا جاتا ہے پھر اگلی دفعہ وہ آخری موقع پہ اب دیکھیں ہم ٹائم بڑھاتے ہیں ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے شروع میں 21 اب وہ بھی نیپرا نے ہمیں پابندی لگا دی اس کو ہم مہینے کے آخر میں رکھتے تھے چلو کوئی بات نہیں کرتا ہے. آخری میں چیک دیے ہوئے نا آخری میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا پھر کوئی بات اور ادھر ادھر سے کہلواتے ہیں کہ بندہ کہیں جاتی ہے بندہ کسی کا ایک سفارشی ہوگا تو ٹھیک ہے یہ آیا ہے اگلی دفعہ کسی اور کو لائیں گے اگلی دفعہ کسی اور کو لائیں گے مطلب کیا جی ہم پوری کوشش کریں گے ایسے واقعہ نہ ہو. باقی جی چور یوسف صاحب سے بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چیف صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا اور خاص کر رانا جہانگیر صاحب کا
شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جس طرح صدر صاحب نے بھی بتایا کہ چیف صاحب اپنے محکمانہ فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی مشکلات کا درد بھی رکھتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ دنیا اور آخرت میں بلند فرمائے. ہمیں امید ہے کہ پبلک کے جائز کام کرنے میں آپ کے جذبے کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. شکریہ. جی میں درخواست کروں گا میاں عمر سلیم صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. تھینک یو چیف صاحب. آپ تشریف لائے, پوری ٹیم آئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. یقین جانے آپ سے ملاقات کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. انڈسٹری کے حوالے سے, کیپکو کے حوالے سے جو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, پہلی میٹنگ میں جو ایشوز تھے آپ نے ان سے ٹائم, کچھ پوز تھے وہ ریموو کرانے تھے, ہمارے بٹی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ آپ نے فور انسٹرکشن دی اور وہ ٹائم بھی ہوا. ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے کیپکو فیسیلیٹیشن ڈیسک کی, آپ سے ریکویسٹ کی, وہ آپ نے فلفل کیا اس کو, ہماری ریکویسٹ کو, کمٹمنٹ کو. اور دوسرا بھی آپ انڈسٹری کی جو بات کر رہے تھے بند ہونے کی وجہ سے, جس سے ریونیو لاس بھی کیپکو کا, اس پہ بڑا وجہ جو رول ہے وہ انرجی پرائز کا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں مور دین 3 ٹائمز کی پرائز ہو گئی. کبھی 17-18 روپے کا یونٹی ملتا تھا 2 سال پہلے انڈسٹری, آج وہ 50 روپے کے راؤنڈ سے چلا گیا. اچھا, ان حالات میں غیر انڈسٹری چلنے کے قابل بھی نہیں, تو یہ ریکویسٹ ہے, ظاہر ہے یہ آپ پالیسی ہوتی ہے, لیکن یہ ضرور ہماری آواز جہاں پہنچا سکے پہنچائیں گے. انڈسٹری کے بند ہونے کی جو میجر اور مین ریزن ہے وہ اس کی پرائز ہے. تو خدا را اس کو تھوڑا سا کچھ ٹھیک کریں, جو آئی پی پی اس کے ساتھ کرنا چاہیے, جو بھی ہمارے ہائیڈل سسٹم کی طرف جانا چاہیے, وہ انرجی ہمارے سسٹم میں, تو اللہ کرے ہماری انڈسٹری کے مسائل حل ہوں. باقی جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ہم بلوں کی ڈیٹ بڑھاتے ہیں کمٹمنٹس کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں فقدان ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق یاد رہتے ہیں, فرائض بھول جاتے ہیں. ہم ہر بندہ اپنی حیثیت میں, اپنی کیپیسٹی میں اگر دونوں چیزوں کو یاد رکھے تو معاشرہ بڑی درست سمت میں ٹریول کرے گا. مجھے میرا کیا کرنا ہے مجھے وہ بھی فرض بھی یاد ہو اور مجھے اپنا حق بھی یاد ہو. انشاءاللہ کوشش کریں گے انڈسٹری کو یہ اویئرنیس آئے, انڈسٹریلسٹ کو آئے کہ بھائی جو کمٹمنٹ ہے, ویسے تو ٹائملی ڈیو ڈیٹ پہ بل پے ہونا چاہیے. سب سے جہاں ہم باقی چیزوں کو پلان کرتے ہیں اپنے بل کو بھی پلان کریں, لیکن چونکہ انڈسٹری کرائسس کی وجہ سے یہ تکلیف آتی ہے. اگر ہم 2-4-5 دن کی آپ سے فیور لیتے ہیں تو میری انڈسٹریلسٹ کو ریکویسٹ ہوگی کہ اس فیور پہ, اس کو ٹائم پہ اپنی کمٹمنٹ کو فلفل کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. کہ ہم یہ تو توقع کرتے ہیں کہ ہم حقوق یہی, لیکن یہ کم بہت کم سوچتے ہیں کہ ہمارے سے جس کا حق ہے اس کا بھی پہلے ادا کریں. یقیناً اس کی بلوں کی قیمت, بجلی کی قیمت یہ کیپکو کے اختیار میں نہیں ہے, یہ اوپر لیکن یقیناً بجلی مہنگی ہے تو آپ اپنے پراجیکٹ مہنگے بیچتے ہیں, آپ اس حساب سے آگے وہ کرتے ہیں. پر وہ میں اس بینک میں نہیں جانا چاہتا. ہم کوشش کریں گے کہ ابھی میں جب سے آیا ہوں نا, آپ کسی بھی ڈیٹ کو دیکھ رہے ہیں, یہ ریشو کوئی بھی ڈیٹ نہیں بڑھا. ہماری تو بہت ساری ڈیٹ بڑھتی ہیں, اور آخر میں ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آڈٹ نے وہ سر چارج کا پیرا دے کے کتنے اربوں کا لے کے بیٹھے کہ یہ تو کوئی ہے کہ ہر مہینے بھی چلو ایک دفعہ ایک بندہ ڈیٹ بڑھانے کے لیے آتا ہے, لیکن وہ ہر مہینے ہی ڈیٹ بڑھتی ہے. تو وہ تو ہمارا بہت بڑا پیرا وہ آڈٹ والے دے کے بیٹھے. اب تو وہ نیپرا نے یہ کہا ہے کہ سال اپنا چیف انجینئر سی ایس ڈی ہیں, وہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتنے, آپ تھوڑا سا بتا رہے ہیں سر, کہ اتنی دفعہ جو بڑھائے تو اس کو نہ پڑھیں. تو یہ یقیناً یہ ہے مس مینجمنٹ ہی ہے. اب جس کو ہمیں دینا ہے تو وہ حساب کتاب جو نہیں صحیح رکھتا تو وہ ان بیلنس ہو کے پریشان وہی ہوتا ہے. سر آپ جاتے ہیں ہمارا انٹریکٹ آپ کی انڈسٹری کے ساتھ سارے ساتھیوں کا چلتا ہی رہتا ہے, لیکن جیسا سی او صاحب نے کہا کہ ہم اپنے فیکٹری میں اور اپنے فاؤنڈیشن میں باؤنڈ ہیں, ہم اسی کے رہ کے آپ کی مدد کر سکتے ہیں.
ابھی ایک پہلے یہ فیسلٹی ہم کرتے تھے کہ آپ کو سال میں 3 4 5 دفعہ انسٹالمنٹ بھی کریں، جبکہ الیکشن ایسا کہ یہ فیسلٹی انسٹالمنٹ کی ونس ان ایئر، مطلب آپ 12 مہینے میں ایک بار انسٹالمنٹ کی فیسلٹی دے سکتے ہیں. لیکن یہ سی او صاحب کی ڈائریکشن جو ہم نے آپ کا لاز ہوتا تھا، ہم کچھ یہ وہ کہتے ہیں کہ چیک کم تھا تو ہم یہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی نیپرا نے یہ ڈائریکشن دے کے پی آئی ڈی سی میں چیک لگا دیا ہے کہ اب آپ کسی کی اگر ہم انسٹالمنٹ کر بھی دیتے ہیں تو کمپیوٹر ریکارڈ میں وہ چیک کر دیتا ہے اور اس حساب سے انسٹالمنٹ بھی ہوتی ہے. اسی طرح ڈیو ڈیٹ ایکسٹینشن یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایکسٹینشن کی، اس کے بعد یہ کہ پھر آیا کہ جی مجھے 5 دن اور دے دیں تو اس وقت ہمارے پاس فیسلٹی بھی ہم بل میں ایڈ کر دیتے تھے. لیکن ابھی کمپیوٹر میں چیک لگا دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ڈیو ڈیٹ ایکسٹینڈ کروانے کی فیسلٹی یہی ہے تو وہ اپنی ڈیو ڈیٹ کے اندر ہی آئے گا. اگر آپ کی 21 ڈیو ڈیٹ ہے اور آپ نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے آپ نے 20 کو آ کے ریکویسٹ کرنی ہے تو ہم آپ کرنی تو کمپیوٹر سیٹ نہیں کرتے. اب یہ چیکس اینڈ بیلنسز ایک قسم کی ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاور سیکٹر کرائسس میں ہے اور ہمارے پاس ریونیو، آپ کی بات بالکل آپ کی سائڈ پہ یوزر اینڈ پہ یہ ہے کہ اتنی کیپیسٹی پہ آپ کو فیڈ کرنا، لیکن جو ہمارے پاس ابھی وہ سی او صاحب نے کہا ہماری اتنی بڑی نوٹنگ بن جاتی ہے ڈیو ڈیٹ ایکسٹینشن. اس دفعہ یہ مدد صاحب بیٹھنے میں فی میٹر ہمارے پاس بہت آتے ہیں. میں نے آج سی ایس ڈی کو فون کر کے بتایا، میں نے کہا جی جو ریکویسٹ کرنی ہے نا ڈیو ڈیٹ کی 21 سے پہلے کیجیے گا. اور انہوں نے پھر ہمیں خود اپنی بندے فیسیلیٹیٹ کر کے میرے 70-80 بندے ہیں کہ جو ریگولرلی ڈیو ڈیٹ کرواتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ نہ ہم نے اس دفعہ بھی اکاموڈیٹ کیا، لیکن پھر وہی ریکویسٹ آ جاتی ہے کیونکہ ہم خود پہنچے. آج صبح بھی ہم منسٹری کی میٹنگ کھول کے آئے ہیں جس میں ریکوری ایشو کا، اور اسٹارٹ انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف سے اسٹارٹ ہوا اور ریکوری کا ہماری ڈسکس کا رپورٹ. تو جو بھی سی او صاحب نے کہا ہمارے پاس اختیار ہے، وی آر اویلیبل، لیکن ہماری اپنی بھی بہت ساری مجبوریاں بلکہ مجبوریاں بنتی جا رہی ہیں. یہ آلریڈی ہم نے کمیونیکیٹ بھی کیا ہے، جس ساتھی کو نہیں بھی پتا. ڈیو ڈیٹ کی ایکسٹینشن اگر چاہتے ہیں تو ود ان ڈیو ڈیٹ آئیے گا، اور اگر آپ نے انسٹالمنٹ کروانی ہے تو یہ فیسلٹی آپ معذرت کے ساتھ آپ سال میں ایک دفعہ دی جائے. جی بہت مہربانی جی، بہت شکریہ. مجھے سمجھ نہیں لگتی جب بھی انسٹالمنٹ کی بات آتی ہے تو ملک صاحب منہ اس طرف کر لیتے ہیں، جب بھی کمٹمنٹ کی بات آتی ہے پھر بھی منہ ادھر کر لیتے ہیں. ملک صاحب ابھی آپ اپنی وضاحت نہ خود ہی دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤس اوپن ہے جی ملک صاحب. کہ زندگی اور موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا نا تو کوئی زندہ نہ رہے. یہ تو ہمارا ایمان کا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کریں گے. ادروائز جو 100 من ہاتھی روز کھاتا ہے گھاس، انہوں نے کبھی سوچا ہوتا ہے کہ کھانا کا اللہ تعالیٰ خود رنج کرتا ہے، اور ہم نے جو خود پریشانی اپنے ذمے میں لے لی ہے. تو یہ تو انڈسٹری اور دوسروں کو رزق مہیا کرنا اللہ کا ان کا فضل ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ادھر دہاڑی سائڈ پہ نا ایکسیڈنٹ تھا، تو ایک بندہ تو اس کی انڈسٹری کاٹن اور آئل مل انڈسٹری تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ انتہائی شدید، میں اس کو ملا ہوں اس ٹائم، وہ شدید سردی میں تھی، تو وہ نا گیٹ کے باہر کھڑا تھا، تو ایک کتا نا لگڑاتا ہوا انتہائی کمزور اس طرح آیا، وہ نا اندر داخل ہوا، وہ جا کے کونے پہ بیٹھ گیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق کیسے دیتا ہے. تو ابھی کہتے ہیں کہ سوچ رہا ہوں، تو ایک دوسرا کتا نا منہ میں روٹی کا ٹکڑا اٹھائے اور پونچھ کو نا پانی سے تر کیا ہوا آیا، اس کو روٹی دی، وہ اس نے کھائی، اور اس نے زبان پانی سے نہ اس کے پونچھ سے نہ وہ کر کے رکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو میں اس بات پہ بڑا لیا کہ میں کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں، تو اگر اس کمزور اس کو اللہ تعالیٰ رزق ایسے دے دیتا ہے کہ میں خام خواہ پریشان ہوں، ایسا لمبا چکر کیا ہوں، تو میں کہ اللہ تعالیٰ رزق کو دیتا ہے، اس نے سارا کچھ ختم کر دیا. ختم کر کے نا
तो वो काफ़ी नीक तौबा कर दी, नेकी की, और इतना वो हुआ कि लोग उसको ना दुआ कराने के लिए उसके पास आने लगे। तो उसका एक जानने वाला था, तो दुआ कराने के चक्कर में उसका दोस्त था, एक क्लास वाला था, तो उसको पहचान लिया कि यार तू कहाँ तू तो फैक्ट्री वगैरह में सारा कहानी से कि ये है। उसने उसको कहा कि तू ये बता कि तू तो उस कुत्ते ने जो कमज़ोर था, जिसने रिस्क खाया, उसको तो याद करके तू ये सारा कर लिया है। जो कुत्ता रिस्क लाया वो बेहतर है या वो जिसने खाया? तो वो जो कहते कि वो तो थे, उसने खुद जवाब दिया कि वो बेहतर है जो लाया दूसरे के लिए। तो अगर तू तो इधर बैठा है, तू तो इधर बैठा है, जो 10 खानदान या मजदूर जितने भी उसमें काम करते थे, अपना घर चला रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, तो वो उसके बारे में भी कभी सोचा कि उसका क्या बना? तो उसके दिमाग को फिर जो है ना, फिर उसने ऐसा किया और दिमाग में लगा कि यार ये तो ठीक है, मैं इधर आ गया हूँ, लेकिन वो जो बंदे बिल्कुल की कारोबार की वजह से रिस्क खाते थे, तो वो बुरा हाल होगा। तो उसने फिर सारा वो ख़त्म किया अपना वो वाला जो बैठा था कमरे वाला, और फिर जाके वो अपनी बहाल की, और उन बंदों को तलाश कर करके, मतलब मुश्किल से कोशिश कर करके तलाश किया कि जहाँ जहाँ मुलाजिम था, तो उनको दोबारा तलाश करके दोबारा वो काम किया, और वो फिर बहुत ज़्यादा उसके काम में वो बरकत आई। तो मैं मतलब ये कि जो दूसरों वो काम जो तो मैं रिस्क अपने लिए करता हूँ, लेकिन वो जो मैं रिस्क अपने लिए भी करता हूँ, अल्लाह ताला ये सबब बनाया कि वो उससे किसी और ख़ानदान भी खाता है। तो उसका मैं जो रुतबा है ना, मैं ये जो आप जो इबादत करते हैं जंगलों में, और उनसे वो कई हिस्से बहुत ज़्यादा है जो दूसरों के रिस्क का जो है ना सामान पैदा करते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रेसिडेंट साहब, आप माशाल्लाह बड़े दूरंदेश हैं। सबसे पहले तो मैं जहां कुमार साहब का दिल की थागड़ियों से मशहूर हूँ। मेरा इनके साथ जब से ये आए हैं, मेरा इनके साथ अर्सा महीने में 10 मीटिंगें के साथ चलती रहती हैं। हमारे इश्यूज ऐसे होते हैं, यकीन जाने इनसे पहले जितने भी CEOs आए, इनकी शख्सियत और इनकी काबिलियत दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। इन्होंने कभी भी हमें मायूस नहीं किया। ये इनकी क्वालिटी है। छोटा क्लाइंट हो, बड़ा क्लाइंट हो, हर बंदे को इन्होंने हर तो मकान उसको सपोर्ट किया, जो उसकी डिमांड है वो पूरी की। जो राणा साहब आप कह रहे थे, मैं दूसरी तरफ चेहरा करता हूँ, क्यों करता हूँ? मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ जो पिसे हुए तबके से हैं, जिनके पास मसाइल नहीं हैं। वो 100 बंदों की लिस्ट मुझे दे जाते हैं। मैं यकीन जानो उनमें से 70 लोगों को जानता भी नहीं, उनका मालिक भी कौन है। लेकिन मैं खौफ खुदा को समझते हुए समझता हूँ जब मैं अपना काम करवाने आया हूँ, इनका भी काम हो जाए। फिर मैं इनसे कमिटमेंट लेता हूँ, कुछ रह जाते हैं, कुछ दे जाते हैं, कुछ फिर तरले करते हैं, मिलते करते हैं, फिर मैं उनको आगे बढ़ता रहता हूँ। जिसका ये साहब ने जिक्र किया, कमिटमेंट आगे भी शुरू है। गैप्को मिनिस्ट्री में नंबर 1 है। हम हमेशा वाटर पावर में जब भी गए हैं, गैप्को की हमेशा तारीफ सुनी है, और वो क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ संस्कारों को जाता है जहाँ से नो लॉस पे फीडर चलते हैं। गैप्को का लॉस होल कंट्री में बहुत नीचे है, इनका लॉस बहुत कम है। लेकिन जनाब CEO साहब, उसमें हमें गैप्को के अंदर जो सनतकार हैं उनके साथ इस वजह से ज्यादती हो रही है, जबकि हमारा लॉस नो लॉस या माइनर रेट है। जब टैरिफ बनता है तो पूरे मुल्क को लॉस इकट्ठा करके हमारे ऊपर भी वही थोप दिया जाता है। वापरा का जो लॉस होता है उसको इकट्ठा किया जाता है पूरे मुल्क को, और 8 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो डिस्कोज है उस पर डिवाइड करके उसका टैरिफ रेट बनाया जाता है। जबकि हम लोग ना चोरी करने वाले, ना चिकारी करने वाले, और उसका बहुत ज्यादा उठाते हैं। ये एक तो बहुत बड़ी ज्यादती है। दूसरा, जो ट्रांसमिशन लाइन आती है TNT से, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन सेंटर इस्लामाबाद से, उसमें ₹2 पर यूनिट ट्रांसमिशन लाइन चार्जेस किए जाते हैं जो हमारे टैरिफ में डाले जाते हैं। ये भी हमारे शहर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये 2 बड़ी ज्यादती हैं। उसके बाद तीसरा जो इशू है, गैप्को के अंदर
पुरानी हिस्ट्री निकाल लें, मुल्क में 2 बैच बने थे, जो आपका 28वां बैच है जिसको आप बोलते हैं। लाहौर गुजरांवाला की मार्केट आपस में स्टील सेक्टर बड़ा सेक्टर होता है, और उसकी आपको तो पता है 25% जो आपकी कंजम्पशन है उसमें 25% तो स्टील मिलने वाले ले जाते हैं। तो उसको मद्देनजर रखकर लाहौर और गुजरांवाले का फर्क रखा गया था। एक हफ्ते वो पहले बिल जमा कराएं, उनकी डेट 21 थी, हमारी 28 थी। हुआ यूं कि बाद में गैपको को और लाहौर को, हमारे गैपको वालों ने उसकी भी 21 डेट कर दी। जब 21 डेट कर दी गई तो हमारी डेट 21 आ गई, उनकी भी 21 आ गई। हमारी सारी पेमेंट्स रेगुलर सब जानते हैं लाहौर से तय हो जाती है, फिर हमारी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, हमें पेमेंट 28 के बाद आनी होती है। तो एक तो बड़े मेहरबानी हमारी जो पुरानी डेट थी, ड्यू डेट, खुदा वो 28 बात कर दें ताकि मेरी भी जान छूट जाए। मैं आपके सामने रोज आता हूँ, किसी का एक बिल पकड़ के ले जाता हूँ, किसी के 4 पकड़ के ले जाता हूँ, कभी मैं किसी को पकड़ता हूँ, कभी किसी को पकड़ता हूँ, फिर वो डेट बैक सेंड करता हूँ, फिर वो कमिटमेंट आगे पीछे होती है, तो मुझे भी शर्मिंदगी होती है। आप इस समय तो यार मालिक साहब पता नहीं बाहर कितने लोगों को इकट्ठा करके ले जाते हैं, पता नहीं ये क्या मेरे गले में मुसीबत डाली हुई, ये गलत नहीं था। आपकी मेहरबानी होगी वो 28 तारीख बात कर दे। ये प्रेसिडेंट साहब हमारा टॉप प्रायोरिटी इशू है। पहले हमारी 28 डेट थी, जो हमारे इंडिपेंडेंट फिगर या है जो B2 या B3 ये भी तो जानते होंगे इनके पास होगा, ये खुदारा 28 डेट कर दें, फिर डेट का चक्कर खत्म हो जाएगा हमारे ऊपर। फिर उसका मुख्तलिफ किस्म के LPS भी पढ़ते हैं, और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। कभी आपको भी रात को जगा लेते हैं, रात साहब जरा ये फलां को फोन कर दें, तो ये मेहरबानी करके इसकी डेट 28 करें। 3 चीज़ें मैंने रिक्वेस्ट की हैं। एक तो जो लास्ट के बगैर टैरिफ बनता है वो गैपो को बनना चाहिए, वो बोझ हमारे ऊपर ज्यादा है। दूसरा जो ट्रांसमिशन लाइन के चार्जेस गैपो पड़ते हैं वो भी हमारे ऊपर है। ये 2 और 30 28 की डेट, ये 3 मेजर पॉइंट हैं गुजरांवाला इंडस्ट्री के लिए। आपकी मेहरबानी होगी इसके ऊपर पूरा आप जरा हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाएं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। मैं एक दफ़ा हमारे लिया साहब आए, हमारे से सुप्रीम कोर्ट में केस खिलाफ हो गया कि हमारे, उन्होंने आए किसने जितनी इन्होंने किसने कहीं हमने उतनी की, लेकिन इसके बावजूद जब किसने की जाके फिर न स्टे फिर जाके ना उधर से करके ना ये देखें कि ये वादा करके किसने हमें उधर से हमें बहुत ज़्यादा किसने क्यों की। दूसरे CEO कंपनी वाले कहते कि गैपको ने जब किसने कर दी, लाहौर वाले कहते कि वो हमारे बंदे कहते गैपको ने देते हम, आप हमारी वजह से, आप तुम्हारी वजह से हम आजाद में, वो दूसरे CEO कहते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बावजूद भी ना ये फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में स्टे ले आए। तो ये तो दूसरा ये है कि ये जो टैरिफ की बात की है ना, ये हर कंपनी का टैरिफ डिटर्मिनेशन टैरिफ करती है, जो कंपनी का अपना जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्टर को भेजते हैं और वो हर चीज़ ला से रिकवरी हर चीज़ दे के बनाते हैं, और फिर हर कंपनी का थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो जो गवर्नमेंट है ना वो यूनिफॉर्म टैरिफ नोटिफाई करती है पूरे डिस्को में, फिर वो सारे डिस्को में एक जैसा होता है, जो डिफरेंस आता है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान सब्सिडी में देती है। इस तरह ये नहीं है कि उसका बोझ जो है ना वो इंडस्ट्री, एक तो ये है जो उसकी ज़्यादा। दूसरा ये आपने जो कहा कि 28 डेट कर देते हैं, तो अगर आप देखेंगे वादा जो है ना, अगर हम फंड को 28 कर देते हैं तो फिर एक दिन भी डेट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि उसकी हम अगले महीने में जब जाती है तो रेगुलेट सवारी नहीं होती है। आप मेरे भाई बैठे हैं, अगर हम फर्ज करो 28 कर देते हैं तो फिर कोई बंदा आपकी कोई डेट एक्सटेंडेड है ना, अगर फिर वो तारक भाट साहब, मदद लिया साहब, मैं तो पहले भी 1.5 से करवाता हूँ, लेकिन मैं सारी इंडस्ट्री के साथ नहीं, बस मैं स्टील इंडस्ट्री के बिहाफ पे कमिटमेंट दे दूं कि 28 के बाद मुझे को बंदा कहेगा फोन करो तो मैं नहीं करता। तो मलक साहब आपने तो उधर फिर ऑफिस जाना ही नहीं। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा करें इसको 28 करवा दें। ऐसे कि ये बंदे काफी बंदे
आप नहीं कर पाते। आप देखें ना, कई माशाल्लाह अपना हिसाब किताब सही रखते हैं, ड्यू डेट में जमा करवा देते हैं। हमने भी ऐसे है कि डेट वो रखी हुई है, जिसको जो तकलीफ है हम उनकी बात नहीं माने जी, हम कहें डेट बढ़ाएं, तो कुछ तकरीबन हमारा 50-60% इन्हीं डेटों में जमा हो जाते हैं काफ़ी, और कुछ जो रह जाते हैं वो आ जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि चलो है बढ़ा दें। लेकिन अगर हम जो अगर डेट 28 रखी, जो इधर नहीं बैठे वो तो हमारा बैग ही आता है, डेट सालों के में करनी पड़ेगी इकट्ठी। वो जो इधर नहीं बैठे हुए उन्होंने कहना है कि हमने कोई कमिटमेंट की है, वो फिर हमारे लिए ना वो ये थोड़ा सा आप ये मसला जो है CEO या कंपनी में आता है ना, वो ये आता है कि वो जी हम तो थे नहीं, हम तो अलग है, तो हम फिर कौन सा कमिटमेंट की थी, तो उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, थोड़ा सा जी प्लीज बारी बारी बोले सीओ साहब, जी बारी बारी बोले प्लीज। आपकी इजाजत है असल में इस तरह ये है कि जिस तरह सीओ साहब ने प्रक्रिया है, जिस तरह आपकी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है, इस तरह आप इस पावर सेक्टर है उनकी प्रॉब्लम है कि हम आपसे जो कलेक्शन करते हैं वही हमारी अमाउंट लिमिट होती है, वही CPA को पे किया जाता है। इसलिए हम भी आपने कहा 28 को अब 30% हमारी जो कैश है ना वो इंडस्ट्री का है। इसका मतलब कि आपकी इंडस्ट्री की अगर वो 30% आपके 28-21 में अगर फायदा ये है, जिस तरह ऑलरेडी हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें कभी आर्गूमेंट्स नहीं हुए कि ड्यू डेट एक्सटेंशन हमेशा कभी नहीं आया, और यूजली तमाम इंडस्ट्री अपनी कमिटमेंट फुलफिल भी करती है। तो अगर 28 करेंगे तो फिर कुछ साथी अगर रह गए तो इंडस्ट्री हमारी कैटों की भी प्रॉब्लम होगी, और आपके भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीओ साहब ने कहा कि आप बेसिकली 28 होना है तो तमाम इंडस्ट्री का हो जाना है, पूरी कैप्को है, सिर्फ गुजरांवाला नहीं है, तो उसमें सियालकोट भी है, गुजरात भी है, तो मेरी तो साथ आप मैं तो ये सर मेरी इसमें ये रिक्वेस्ट है, एक बिजनेसमैन की साइकी होती है कि जब तक वो स्पेशली स्टील मेल्टर जो है ना, मैं भी स्टील मेल्टर हूँ, तो जब तक हम एज पे ना चले जाए तो हम उस वक्त तक काम नहीं करते। तो मतलब ऐसा ना हो कि 28 तक फिर हम इंतजार करेंगे ना, हम प्रोग्राम भी उस हिसाब से बढ़ा लेंगे कि अब 28 से आगे नहीं जाना। इसमें ना 26 डेट कर लेते हैं, 26 डेट कर लेते हैं, उसको फिर 28 पे ले लेते, वो 26 तक वो अपनी तैयारी कर लें। ये ना हो कि 28 पे जाके बिल ना जमा हो तो इनके लिए भी प्रॉब्लम हो, तो इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉब्लम हो। अगर ठीक है, हमारा पहले पैकेज किया था, पहले हमारा 28 तारीख बाकी रही है। अच्छा 28 की उसमें स्टैंडिंग होती है। अच्छा अभी एक दो दिन का जब गैप आप रखेंगे ना, तो वो 26 तक अपनी तैयारी कर लेगा, फिर 2 दिन ऊपर ले जाने वो तो ले जाएंगे। एक मिनट साहब, आपको याद होगा कि हमने एक इसके हमें PPMC की डायरेक्शन थी, रिसेंटली हमने ये डेट पीछे की थी कैप्को की, आपको याद होगा जब आपने कहा थी कि से हम पीछे आ गए थे 18 क्योंकि हमें डायरेक्शन दी रेमिटेंसेस की, लेकिन जी हमने अपनी मजबूरियां भी हैं, तो फिर हमने सिर्फ कैप्को ने इनके लिए 21 की है सीओ साहब की मेरे, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री को आप विद इन ड्यू डेट्स को पीछे लाए क्योंकि कैश का फ्लो का प्रॉब्लम। तो जिस तरह मैं साइड करते हैं मेरी तो ये कि अगर हम इसमें 21 करके हम आपको ड्यू डेट से दे रहे हैं, so I स्टील मेटल्स के जो बाकी तो साइड तारिक साहब हाँ जी सीओ साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, सदर साहब की तजवीज़ भी बड़ी अच्छी है, बजाय कि आप 28 पे जाओगे तो उसके बाद कट ऑफ डेट कोई नहीं होगी। 26 सदर साहब कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कर लेना चाहिए, ताकि कोई जो दोस्त टाइम से कंप्लाइंस करते हैं वो अपनी कंप्लाइंस कर लें, जो आपके जैसे मतलब लेट कमर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक चले जाएंगे, 28 तक बेटर ऑप्शन। थोड़ा सा तैयारी का गैप थोड़ा सा मैं थोड़ा अपना आपसे वही बात है। अच्छा मैं समझता हूँ कि ये एक एजुकेशन है, तरबियत है। हम कब तक अपनी इंडस्ट्री की, अपने लोगों की, आने वाली नस्लों की तरबियत करने में नाकाम रहेंगे? ये कोई अचानक बिल्डिंग गिर पड़ता, ये एक पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है, ये हमने आदत बना ली है। कोई बड़ी खूबसूरत कोट है, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू अनलर्न। आप 28 अगर मलिक साहब जो नुमाइंदे हैं इंडस्ट्री के, उनको कोई एतराज नहीं कि हम 28 को दे देंगे, ये प्लान करें अपनी चीज़ों को। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह ये भट्ट साहब ने कहा, मैंने आज ये भी तो स्टील मेल्टर है ना,
آج تک نہیں کبھی ڈیٹ بڑھائی، میں تو ٹائم پہ میں بڑھائی میں 18 بٹ سر ایک ہاں یہ پلان کرے چیزوں کو، یہ کب تک اسی طرح وہ بیل کی طرح بس وہ رہے گی؟ اس کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اس انڈسٹری کو بھی کچھ لرن کرنا چاہیے. دنیا آج کہاں پہنچ گئی اور ہم آج بھی صرف وہ بجلی کے بلوں کی ڈیٹ پہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری یہ رائے ہے کہ انہیں ضرور اس بارے میں بات ہونا چاہیے، ایجوکیٹ ہونا چاہیے. تھینک یو. میں تو ہمارے دل کی بات سلیم صاحب نے کی کہ یہ واقعی یہ جو بل ایک دن میں نہیں آتا، ڈیلی کا ڈیلی ہمارے بندوں سے بھی زیادہ جو منشی اکاؤنٹنٹ رہتا ہے کہ ڈیلی ہم نے اتنے یونٹ خرچ کی، اس کے اتنا بل وہ بڑھتا آتا رہتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ وہ ڈیٹ اس طرح رہنے دیتے ہیں، جس وقت بھی مسئلہ ہو تو جیسا ڈیٹ کرتے ہیں وہ سچ. کیونکہ ہمارے جو 60% جو ڈیٹوں کے بغیر خود بخود ہو جاتے ہیں، اب ان کو بھی ہم اس کو جو ڈیٹ خراب کر کے ان کا بھی ڈیٹ خراب کریں اور وہ بھی ہمارے لیے تو یہ ہوگا. آپ جس طرح چل رہے ہیں نا، ہم ڈیٹ کو رہنے دیتے ہیں. جس کو کوئی تکلیف ہوگی، جس کا مسئلہ ہوگا، وہ 28 تک سا کر دیا کریں کہ وہ پہلے بھی کرتے تو وہ دیتے رہیے. جن کو جو کمزور ہوں ان کو فیور کیجیے. اچھا اس میں سر یہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو نا 26 کر دیتے ہیں، پھر 28 پہ جا کے اس کو جو ہے نا وہ کر لیں گے. ان کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا ریلیف دے دے گا اور ہمارا وزن بھی تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا کہ چلو ان کی کئی مہتے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ، اور ان کو ہم آدھی ڈال دیں کہ آپ کا بل 26 کو پے ہو جائے. صاحب لاہور کی مارکیٹ کی وجہ ہے میں ساری اسکیم رانا صاحب کسی اسکیم میں سمجھ ہو مارکیٹ جو ہے وہ لاہور کی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، اس کی وجہ سے پیمنٹ وہ لوگ نہیں دیتے. ان کے بل بلینز میں ہوتے ہیں، ہمارے ہوتے ہیں ملینز میں. تو وہ پہلے اپنا بل پے کرتے ہیں پھر میں پیمنٹس کرتے ہیں. میں یہی آپ کر رہا ہوں. فائنل 2.5 ڈیٹ کر دو، کوئی ڈیٹ نہیں بدے گی، نہ نقی ہوئے گی نہ ساری ہوئے گی. فائنل کر دو، فائنل ڈیٹ جیسی کھائی ہوں مشاورت ہوگی. فائنل ڈیٹ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں مطلب الیاس صاحب، طارق بٹ صاحب اور جو اسٹیل کے دوست ہیں نا، ہم آپ سے ایک علیحدہ میٹنگ کرتے ہیں. وہ ہم بیٹھ کے جو ہے نا ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو جو ہے نا وہ طے کرتے ہیں. السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق فارمر پریزیڈنٹ آف جامعہ شیپر کا اور میرا تعلق پیپر انڈسٹری سے ہے. یہ دو ہی سیکٹر ہیں چیف صاحب جو جنہیں ان کا کنسرن ہے، کیونکہ جو بجلی کے بل ہیں آپ کے علم میں ہے کہ مین کنزمپشن ہے یہ فرنس کی. اور یہ حقیقت ہے میرے صاحب، آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کو عادت آنی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، کسی کا دل بھی نہیں کرتا کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ ریٹ بڑھانے کے لیے جا کے کسی سے ریکویسٹ کرے اور جا کے آجانہ طور پہ کھڑا ہو جائے کہ اس کے لیے تو پوری محنت کرے 3-4 دن کی ڈیٹ لینے کے لیے. یہ حالات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ادروائز میرے کوئی خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا. جو یہ بات کی ہے نا ملک صاحب نے 28 برسر نہ رکھیں، جو پریزیڈنٹ صاحب والی بات ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے کہ کم از کم ہمیں بات اب ہمیں عادت بھی بن گئی ہے. یہ بھی ہم نے بات کرنا ہے کہ ہم ہیبچوئل ہو چکے ہیں. وہ عادت پوری کرنے کے لیے 2 دن اگر مل رہے ہیں نا تو 26 میرا خیال جو 65% ان کی ریکوری ہو جاتی ہے. تو کیوں ہم گیپوں کا لاس کریں؟ جو 35% لوگ رہتے ہیں نا جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میرا خیال وہ 25-26 ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. وہ بیٹھ کے میٹنگ جی ہم ڈاکٹر صاحب یہ جرنلسٹ
अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरत एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि जो आप बिल करेक्शन करवाते हैं लोग जिनकी ओवर बिलिंग होती है या करेक्शन होती है, जब वो मैनुअल बिल बनता है तो उसको बैंक वाले जमा नहीं करते। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जो कहते हैं कि ये ऑनलाइन नहीं है, हमारे पास इसकी ऑनलाइन नहीं है। एक तो अगर ये कर दिया जाए कि जितनी भी करेक्शन बिलों की करवाई जाती है या आवर बिल जो है वो आवर बिलिंग ठीक करवाई जाती है, तो बैंक वाले जो है या तो जो सारिफ को मैनुअल की बजाय कंप्यूटराइज बिल दिया जाए जो ऑनलाइन उसका ट्रैक बनता हो और वो आसानी से बिल जमा हो सके। दूसरा एक चीज़ और, जिस तरह लास्ट 2 साल पहले जिस तरह लोगों को जो बिल जमा हुए थे, जो FIA का केस बना, उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे सारिफ मुतासिर है जिनको 2-3 लाख रुपया बिल 2-3 साल बाद आ रहा है, और वो लोग इतना परेशान है कि वो कहते हैं जी ये बिल आपने दिया है जमा नहीं हुआ, लेकिन उनकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं हो रही। इसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिएगा, बहुत सारे सारिफ ऐसे मौजूद हैं। इसके बाद मेरे समझे कि किसके बिल हैं जो 3 साल के बाद में सर वो जो FIA का केस हुआ था बैंकों के अंदर, उन लोगों के जो बिलिंग जमा हुए थे लेकिन वो बैंकों में जमा नहीं थे हुए, वो सारिफ के एंड पर मौजूद है। अब 2 या 3 साल बाद कुछ सारिफ ऐसे मिले जिनके 2-3 साल बाद बिल आए हैं, यानी अगर वो 22 का बिल था तो वो 24 में आया, तो वो कहते हैं हमें इतने साल बाद बिल आया, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं हो रही और वो माफ भी नहीं हो रही। वो बिल्कुल सही है, उसमें तो इंडस्ट्री वाले बेखल ना होने के बराबर है, वो दूसरे हैं। अब देखिए ना, जो कहते हैं कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जहानी हैं। ये नहीं है कि जो ना दे तो लेगा कैसे कोई, पहले तो वो देखे ना जी, वो देता है तो अगर वो लेता है, अगर इस पे कोई नहीं दे तो लेगा कैसे। एक तो ये वो क्योंकि वो फ्रॉड था, वो तो इंडस्ट्री उसमें मेरे ख्याल में नहीं है, उसको फिर हम किससे भी कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर इसमें हमने ना इंस्टॉलमेंट में जो कंज्यूमर जिनके साथ भी उसके कंसेंट के साथ ही हुआ था, लेकिन इंस्टॉलमेंट हम कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर केस है मुझे बताया इंस्टॉलमेंट में सिर्फ हम उससे कमिटमेंट ले रहे हैं कि ये पैसे मैंने देने हैं, वो एफिडेविट दे, फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देंगे। पहले उससे चोरी की, फिर वो बाद में फैसिलिटेट करके सिर्फ ये कमिटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसा केस है तो हम उसको लॉक कर देंगे। दूसरा ये मैनुअली ऑपरेशन वाला जो है, अब तो हमने आपको पति यकीनन होगा, हमारी EMI मीटर हमारी सारे इंडस्ट्री पे लग गए हैं कि जो 2 और 3 की 12 बजे रीडिंग जो होती है ना, वही बिलिंग में आती है। ना कोई बंदा खुद अपनी मर्जी से यूनिट आगे कर सकता है या पीछे कर सकता है, अब वो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर फर्ज करो उधर कोई टेलीकम्युनिकेशन का कोई इशू है, सिम ने काम नहीं अगर किया, हमारे 2-4% उस तरह रह जाते हैं और फिर जाकर मैनुअल हमने फिजिकली जाके रीडिंग करके वो करते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई मैनुअली ऑपरेशन अगर होगी तो वो भी हम ऑनलाइन करते हैं और फीड कर देते हैं, बैंकों को सपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर कोई इशू आपके सामने कोई आया है तो हमें बताएं, वो ऐसा इंशाल्लाह नहीं हो। ओके सर। इजाज़त में मैं एक तरफ एक और चीज़ जो EMI मीटर आपके सारी इंडस्ट्री पे हमने काफ़ी बड़े तो ला दी है, उस पर हमारे ना बिल के पीछे हमने बल्कि हाईलाइट की कि हमारी वेब पे और ऐप है जिसमें आप एक अपने ना 5 फोन नंबर्स की कर सकते हैं, जिसपे आपको आप आपकी रीडिंग भी आप लोग देख सकते हैं। आपकी हमने ये फैसिलिटी दी है और ये ऐप हमने यहाँ ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर भी लिखी हुई है और हमारे बिलों के पीछे भी है। ये जिनकी इंडस्ट्री आपने वो अपनी ऐप में आ जाए और आप अपना कोड नंबर डालेंगे तो जो रियल टाइम पे उसका डाटा है वो आप उसको देख भी सकेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी EMI को कैपको बल्कि इसमें लीड कर रहा है। तमाम डिस्कोर्स में हमने सबसे ज़्यादा गति की है और ये इंशाल्लाह ये इंतजाम करें तो आपको उसमें आप रीडिंग का कोई इशू नहीं रहेगा। टाइम लगेगा, जारी बात है कि छोटी इंडस्ट्री में आ सर मेरा एक जनरल सा इशू है, मैं साथ थोड़ी सी वज़ाहत भी करता हूँ। मेरे पिछले दिनों में मेरे रकबे में ट्रांसफार्मर था, एक चोरी हो गया। ये 2 सालों में तीसरा ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। मेरी क्वेश्चन ये रहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली इस पर कोई वर्किंग करें, कोई टास्क फोर्स बन जाए। अब मुझे बताया गया कि ना अगर आप ट्रांसफार्मर FIR करवा देंगे तो आपको फिर वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा, जिसका 12-13 लाख रुपया 100 का ट्रांसफार्मर है, आपको प्रॉपर चैनल के जरिए लगवाना पड़ेगा। तो FIR ना करवाएं, चोरी हो गया तो इसे रिपेयर करवा लें। वो अंदर से जो उसकी मशीनरी थी वो निकाल के ले गए, वो जो बॉक्स था वो खाली रह गया। अब मैंने वही किया, मैं अब काइंडली वो जो जहाँ पे वो जाके बिक रहा है
وہ بھی آپ کے نظر میں ہیں, وہ کتنے کو لوگ ہیں. اب یہ جو چوری ہے اسے, کیونکہ یہ چھوٹی چیز تو ہے نہیں, وہ وہاں سے نکلتا ہے, پروفیشنل لوگ ہیں, وہ جو پورے ٹرینڈ ہوتے ہیں, ٹرانسفارمر کو کھولنا, اس کی ڈیے اتارنا, مطلب کرنٹ چل رہی ہے. یہ جو جتنے بھی آپ کے ریپیئرنگ والے لوگ ہیں وہ میں کہا گنے چنے ہیں, بہت زیادہ نہیں. کیوں نہیں آپ کو ایسے ٹاسک فورس بنائیں کہ جو جن کا کم تو پولیس سے مل کے, سی پی او صاحب سے مل کے, کہ چوری کو بڑا مشکل کام نہیں, کیونکہ وہ عام جگہ پہ جا کے چیزیں نہیں بکتی, وہ وہی جو ریپیئرنگ والے ہیں ان کے پاس جا کے بکتی ہیں, اور یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. کوئی ایک مافیا ہے تو ہم تھوڑا سا اس پہ اگر غور کریں تو بابلا کا بھی اتنا بڑا لاس ہوتا ہے جہاں پہ, تو میرے خیال یہ میرے ساتھ ہوا ہے نا, تو اس لیے میں نے تو روپیہ ڈوا لیا. وہ وہی ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا نا, اب جاتا ہے وہ جو اندر سے مشین نکلتی ہے وہ جاتی ہے, وہ خاص لوگ ہیں جو ریپیئرنگ والے ہیں, وہ انہیں کے پاس جا کے بکنی ہے, کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے انہیں کہ کون لوگ ہیں. عام بندے کا کام ہے نہیں, عام چور کا کام ہے نہیں, یہ پروفیشنل لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ. کائنڈلی اس پہ اوپر نا ایسا ہے کہ یہ جنت میں کوئی مسئلہ یا کوئی دنیا میں تو مسئلے ہوتے رہتے ہیں, یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کریں. کافی اللہ چوری والا مسئلہ ہے نا, یہ تو یہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ چوری جہاں سے ویسے ٹرانسفر کی باڈی بیلٹ ہوتی ہے, ایک ادھر جو نا ڈھکنا کھولتے ہیں اور ادھر سے کاپر ہے چلو چوری کرتے ہیں. جو ڈھکنا ہوتا ہے نا اوپر سے کوئی بیلٹ کرائے نا جان ڈھکنا, کیونکہ چور پیر تو ہوتے نہیں, جلدی میں چور ہوتے ہیں نا, تو وہ کوئی بیلٹ نہیں لے گا, بجلی کو ادھر آ کے بیلٹ کر کے کھولے گا. تو وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر کی حفاظت کے لیے کہ وہ ان کی ایک تو نیچے باڈی کو بیلٹ کرتے ہیں, دوسرا وہ ڈھکنوں کو وہ نہیں کرتے, جو ادھر اس کو نٹ کھولتے ہیں, توڑ کر کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں. تو اگر وہ بیلٹ ہوں گے نا تو چور جو ہے نا وہ چوری نہیں کر سکے. تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہم نے نا ان کے خلاف ایکشن بھی لیے ہوئے ہیں, الیکٹریشین جو اپنے ریکارڈ کرتے ہیں, تو وہ ہم نے ان کو کیس ایف آئی ڈی نہیں بھی دیے ہوئے ہیں, کچھ پکڑے بھی گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی گروپ آپ کو پتہ ہے کہ زیرو تو اس میں نہیں ہوتا. تو اگر کوئی ایسے ہے تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں, ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. اور ہمارا جو کہتے ہیں کہ وہ لمبا چوڑا یہ ہے, ہم بھی اب رہتے رہیں کہ ہماری ورک شاپ ہے, اگر دیکھو نا ٹرانسفر کی باڈی ہے نا, اندر سے اس کو گرایا, تیل بھی گر گیا, وہ جو کاپر مہنگا ہوتا ہے نا وہ لے کے توڑ گیا. باقی اس میں جو لوہا ہوتا ہے باڈی اور کور ہوتی ہے, اس کے پیسے ہم نہیں لیتے. وہ جتنا ایکچوئل مٹیریل کی کاسٹ ہوتی ہے نا ہم اتنا ہی لیتے ہیں. اگر فرض کو اگر ہو جائے, اگر تو ویلڈ کریں گے چوری نہیں ہوگا, لیکن پھر یہ اگر چوری ہوگا تو یہ ڈراتے ہیں نا کہ محکمے جاؤ گے تو یہ پیسے اتنے لگے, بالکل نہیں ہے. نئے کے نہیں لگیں گے, پرانے کے نہیں لگیں گے, ریپیئر کا جو مٹیریل ہے ہم نے جو ٹینڈے کرتے آپ نے وہ کرتے ہیں, اس حساب سے وہ لگے. اگر نیچے کوئی ظاہر ہے اور ہمارے بندے جو ہے نا چھوٹے لیول کے بھی کوئی کرتے ہوں, بلیک میل یا اس طرح کوئی کرتا ہو, تو ہم ہیڈ کوارٹر پہ ہمیں بتائیں, میرا سیٹ دیا ہمیں ہیڈ کوارٹر کا پی ایس او ہے یا پی آر ہے, تو بتائیں وہ چلا ایسے نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بندہ ہمارا عبادت اتنا پیسے نہیں. آپ نے کوشچن کرے تھے شیخ عاصم. آپ کا بہت بڑی مذاق ایک تو اس کی بھی تھوڑی سی کون کون سے کام ہو گئے, کون سے نہیں ہو. ایک تو پوائنٹ ہے جو میں آپ سے میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت وہ ہے تو ٹھیک ہے, ہماری نزدیک ایک بڑا چیز جو ہوتا ہے کہ میٹر جو ہے وہ چلتے چلتے خراب ہو گیا, چاہے وہ اے ایم میٹر ہے یا اسٹینڈرڈ میٹر کوئی بھی, وہ سب 6 مہینے نہیں بدلے جاتے. تاکہ کہ یہ جو آپ فیسیلیٹیشن ڈیسک بنا رہے ہیں اس میں ایک کٹ آف ڈیٹ دیکھیں, ڈپارٹمنٹ کے قانونی طور پر بھی یہ 2 ماہ سے زیادہ لیٹ کر نہیں سکتے. اس میں صارف کو جو نقصان پہنچتا ہے اس میں ملٹیپلائی فیکٹر اس کا بڑھا دیتے ہیں. پھر اس کی جو اے آئی میں میٹر ہے اس کا تو ریکارڈ پیچھے بھی ہوگا, لیکن جو دوسرے میٹر جو ان کی رف ڈیٹ پڑتی ہے تو اس کو بھی رف ڈیٹ وہ اپنے جو سب ریجن ہے اس میں زیادہ ریڈنگ ڈال کے اپنا لاس کور کر کے اس انڈسٹری والے کو نقصان پہنچاتے ہیں. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اگر کسی کا کنیکشن خراب ہو گیا, میٹر خراب ہو گیا, کتنی وجہ سے ہو گیا ہے, کائنڈلی اس کی ایک کٹ آف ڈیٹ ہونی چاہیے کہ 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر اس کو بدل دیے. میں آپ کو ایسی کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں. آج بھی میرے گھر میں 2-4 سسٹم جاتے ہیں 2-4 ماہ سے 5 ماہ سے خراب ہیں اور ایف ڈی او ایکسین نہیں بدل رہے.
इसमें सर आपको सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत नुकसान होगा। थैंक यू। मैं इसका अर्ज करूँ कि ये जो प्रोटेस्ट मना रहे हैं, किसी किस्म का भी कोई मसला हो, ठीक है, मेरे राणा जंगी का मेरा यहाँ पे PRO है, फौरी तौर पे होगा। ज़ाहिर मसले जो गैको के मुताबिक गैको नहीं हल करने, कोई ये तो नहीं है कि गैको की रेंज से नहीं, तो उसी में होंगे। तो वही तो मैं कहीं कहता हूँ कि जिस किस्म का मसला हो फ़ोन पे मैसेज कर दें, राणा साहब के नंबर से मैं 3 नंबर इसको अब बता दें तो वो इंशाल्लाह फौरी तौर पे होगी। अगर इधर करते हैं या उनको बता दें तो जहाँ भी आएगा। अब लेकिन यानी हमें जो सोने से पहले मैं कहूँगा जो करने वाला था उसको मसला हल होना चाहिए। दूसरा आपने ये कहा कि स्लोनेस वाला, ये ऐसा है कि अब तो हमारी EMI जो है ना, अब इसमें अगर मीटर कोई स्लो होता है तो टाइम बताता है और उसका टाइम भी बताता है, डेट भी बताता है, तो हम उससे स्लोनेस चार्ज करते हैं। मैं तो आपको ये अंदाज़ा नहीं कि अपने अफसरों के कैसे महसूस की बात करनी पड़ती है। ज़ाहिर बड़ा जो है कभी तो लगा भी देता है, फिर उसको चुप भी करा देते हैं। तो उससे हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके पे फील्ड में है कि अगर कोई मीटर इफेक्टिव होता है तो उसको 1 महीने में अगर नहीं बदलता तो दूसरे महीने हाथों से बदलना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसी तफसील है जो इंडस्ट्री के मीटर स्लो हैं और अगर हमारे बंदे कोई हरामदर्जी कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि हमारे बंदे अगर कोई हैं तो वो अभी दफ्तर में नहीं रहेंगे और हम उसका मीटर फौरी तौर पे अगर आपके पास डिटेल है प्रॉपर बताएंगे, हम उस पर जा सकेंगे। तो गोल बात सर थैंक यू वेरी मच।